الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 رحمتیں، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعوذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے اور نعت لیکچر سنیں گے نا۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ اسی طرح بزرگان و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیو، ہم سیکھ رہے تھے کہ نعت خوانی سے قبل کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو جب بھی ہمیں کسی محفل میں بلایا جاتا ہے یا کسی بھی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ منچ پہ اور سٹیج پہ جو ہے وہ معزز شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں، جن کو مسند صدارت پر بیٹھنے والے بزرگ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ بعض اوقات نا آج کل کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض سیاسی شخصیات بھی ہوتی ہیں، یا جو ہمارا میزبان ہوتا ہے وہ میزبان کو یہ اتنا عاشق رسول نہیں ہوتا، وہ اتنا اچھا کوئی مسلمان نہیں ہوتا، عیبوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، تو اب وہ دولت یا پیسے کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے یار چلو میں نمائش کر لیتا ہوں تھوڑی سی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ مطلب مثال کے طور پہ میں اس کی پیسے کی نمائش کر لیتا ہوں، لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ جناب کوئی تھوڑے بہت نعت خواں بلا لے گا، کوئی تھوڑا بہت ختم شریف کر لے گا، کوئی اس طرح کی محفل کر لے گا۔ یہ بڑی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں نا، جیسے میں آپ کو مثال دوں، ایک محرم شریف کی محفل میں ہم گئے تو بہت زیادہ مطلب اصرار کیا گیا نا، ایک امام صاحب تھے ان کی طرف سے کہ حضور آپ لازمی تشریف لائیں، لازمی تشریف لائیں، لازمی تشریف لائیں۔ میں نے اللہ کو ان سے مدد کی ہے، میں نے کہا حضور میں آنا جانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے، وقت کی کمی ہے، تو کرم فرمائیں۔ کہتے ہیں نہیں بس آپ نے آنا ہے، ہر حال میں آنا ہے، تو ہم خود آپ کو لے کے جائیں گے، خود آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آنے جانے کا کوئی مسئلہ ہو ہم ذمہ دار ہیں یہ وہ۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، وہ آئے اور آ کے لے گئے نا، تو بڑی خوبصورت جگہ تھی، وہاں پہ ہم گئے۔ وہاں پہ جب ہم نے محفل نعت شروع کی تو جو حضرات وہاں پہ موجود تھے نا تو وہ تو الحمدللہ ٹھیک تھے، لیکن جو میزبان تھے یا جو کروا رہے تھے نا وہ اہل تشیع تھے، شیعی حضرات تھے۔ اب مجھے اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ یہ ہم کن لوگوں کے مطلب بیچ آئے ہیں۔ تو جب محرم شریف کے دن تھے، جب ہم نے منقبت پڑھی نا تو وہ اٹھ کر داد دینے لگے۔ بعد میں کچھ محسوس ہوا کہ کالے کپڑوں والے آئے ہیں، لیکن یہ بعض سنی بھائی بھی نا یہ بعض اوقات محرم شریف میں کالے کپڑے ہمیں شوق کے طور پہ پہن لیتے ہیں، نہیں پہننے چاہیے، بہرحال پہن لیتے ہیں۔ تو اب مجھے اندازہ نہیں ہوا، جب وہ تھوڑا سا ماحول عجیب طرح کا بننا شروع ہوا نا
تو پھر میں نے کہا یار یہ تو گڑبڑ ہے. میں نے امام صاحب کے کان میں کہا کہ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھی پتہ نہیں تھا، یہ مجھے لگتا ہے یہ شیعہ ہیں. تو میں نے کہا حضور کن لوگوں کے درمیان میں آپ لے کے آ گئے ہیں، یہ تو آپ نے غلط کیا ہے. تو بہرحال ہم نے وہاں سے مطلب جان چھوڑنے کی نکلنے والی کی نا. دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے نا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا زبردست ان کی زندگی ہے. اور ایسے ان کا تذکرہ کریں نا تو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے الحمدللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. پھر 22,000 مربع میل پہ انہوں نے حکومت کی ہے. اور پھر ان کی جرأت و بہادری اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو پیار تھا اس کو دیکھے تو بندہ یقین کریں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور ابھی بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمائے نا. تو سبز قبہ میں، سبز گنبد میں جو عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے نا، کہ دور سے تصویر پہ بھی دیکھ لیں، ٹی وی پہ نیٹ پہ بھی کوئی سین چلتا دیکھ لیں جس میں گنبد خضرا تشریف لے آئے تو دھڑکنیں ایسے یوں تیز ہو جاتی ہیں. اور جب مدینے کا تذکرہ آتا ہے تو عاشقان رسول کی آنکھیں یوں نا چھم چھم برسنے لگتی ہیں. چاہے مدینے کا تذکرہ کسی بھی حوالے سے ہو، عاشقان رسول تڑپ جایا کرتے ہیں، چونکہ یہ تذکرہ ہی ایسا ہے کہ جو دلوں کو راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے اور آنکھوں کو نم کر دیتا ہے. یہ پیار ہے نا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قبول فرما لیا جب بھی تو یہ کیفیات ہمارے اوپر آتی ہیں الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب نہیں کرتے. تو جو مدینہ شریف کی تعظیم نہ کرے، جو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہ کرے نا، تو اسے ہمارا کیا لینا دینا، کیا رشتہ ہمارا ان سے. اور بہت عرصہ پرانی بات ہے کہ فیس بک پر نا میری ایک بندے سے بات ہوئی تو اس نے یقین کرے کہ ایسی مطلب باتیں کی کہ میں وہیں رونا شروع ہو گیا. جیسے بچہ نہیں روتا بلک بلک کے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یار یہ کس طرح کا شخص ہے، یہ کیا بکواسات کر رہا ہے. تو اس کے بعد میں اپنی مسجد کے جامعہ مسجد کے امام صاحب سے صبح باتیں کی. میں نے کہا اس نے فلاں حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا اور یہ بات کی. وہ تو استغفر اللہ معاذ اللہ ایسا جاہل تھا کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ کر استغفر اللہ گالیاں بک کر وہ حدیثوں سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ فلاں یہ جگہ اس طرح ہوا تو اس طرح ہوا. تو میں نے کہا یہ بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے. تو امام صاحب آپ جو ہے نا وہ آگے سے کہنے لگے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت اچھی ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ نا الجھنا بھی نہیں چاہیے. اب جیسے گلی میں کوئی کتا بلا ہے وہاں پہ تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی؟ وہ بھونکنا ہی ہے، اس کا کام ہی بھونکنا ہے. آپ چھیڑیں گے تو وہ بھونکے گا. غلطی کس کی؟ آپ کی. آپ نے چھیڑا کیوں ہے اسے؟ مطلب ایک کتا بلا ہے نا راستے میں تو کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی؟ بس ٹھیک ہے آپ چلیں اپنا کام کریں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی، اس کو منہ لگانے کی. بہرحال میں نے اتنے سخت لفظ کسی کے بارے میں کہے نہیں ہیں لیکن یہ ضروری تھے نا. اچھا اب میں وہاں پہ شروع کر دوں جس طرح لوگ مسند صدارت پہ بیٹھے ہوئے نا لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، وہ جناب علامہ فہامہ یہ اس طرح ہو گئے تو یعنی بڑے عاشق رسول ہیں تو یہ بہت اچھی شخصیت ہیں، انہوں نے محفل نعت کا انعقاد کیا، بہت اچھا کام کیا، یہ تو جناب فلاں کا فلاں کام ہی کرتے ہیں تو فلاں کام ہی کرتے ہیں. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے نعت خواں چاپلوسیاں کرتے ہیں اور تاکہ یہ اگلی دفعہ بھی ہمیں محفل میں بلائیں. اور پھر وہ کریں گے جناب نعت پڑھتے ہوئے نا تو ان کو مخاطب کریں گے، حضور فلاں آپ سن رہے ہیں کلام کو، یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. ارے بابا اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کے سر پہ امامہ نہیں ہے، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وہ دنیا دار سا بندہ ہے، آپ اس کی شعر نظر کیوں کرتے ہو بھائی؟ وہ یہ چاپلوسیاں اچھی نیت سے، یہ اس میں بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. میری بات کو میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے دوسروں پہ اعتراض نہیں کرنا. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی نعت خواں ہے نا، اچھا نعت خواں ہے ماشاءاللہ، اگر وہ کسی کا نام مخاطب لے کے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کے خلاف یا اس کے بارے میں بدگمانی نہیں ڈالنی. اب اس کی اچھی نیت ہو سکتی ہے، یار میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا تو یہ دین کے قریب ہوگا، یہ داڑھی امامے والا ہو جائے گا، یہ کرتے والا ہو جائے گا، یہ سادہ لباس پہننے والا ہو جائے گا، یہ عاشق رسول بن جائے گا. تو یہ دل جوئی کرنے میں یا حوصلہ افزائی کرنے میں حرج نہیں ہے. دل جوئی کرنے میں اور حوصلہ افزائی کرنے میں اور چبلوسی کرنے میں فرق ہے، خوشامد کرنے میں فرق ہے، تملق کرنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے حضور؟ تو یہ ان چیزوں کو نا آپ
سمجھا مطلب کریں کہ جو میں عرض کرتا ہوں تو اگرچہ میرا بعض اوقات الفاظ مختصر یا ڈیٹیل میں ہو سکتے ہیں، لیکن لب لباب جو میری بات کا مقصد ہوتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ اس مقصد کو سمجھا کریں۔ اگر کوئی لفظی غلطیاں یا الفاظ کی غلطیاں ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ ان پہ نا توجہ نہ دیا کریں، لب لباب کو سمجھا کریں۔ تو اب یہ کہ بدشگونی ہم نے نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے، کوئی اچھا نعت خواں ہے ماشاءاللہ، یا کوئی اچھا نعت خواں چلے نہیں بھی ہے، میری جیسا کوئی نکمہ بندہ ہے، تو اب وہ بھی کسی کی کوئی بات کر دیتا ہے، تعریف کر دیتا ہے، تو ہم نے اس کے خلاف بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں، میں خود بات کر رہا ہوں، آپ خود بات کریں تو آپ کے اندر وہ چاپلوسی والی، خوشامدی والی یا تملق والی باتیں نہ ہوں۔ اچھا، نعت خواں کو چاہیے کہ وہ اپنے اطراف میں نا مسند صدارت پر بیٹھے ہوئے بزرگوں کے ساتھ مؤدبانہ انداز اپنائے نا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ آج جو یہ لوگ خوشامدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ تو جناب عرفہ والا ہیں، آپ، میں نے اکثر دیکھا ہے ایک دنیا دار بندہ ہے، سیاسی بندہ ہے۔ اب سیاسی بندوں سے مراد یہ ہوتی ہے نا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ دیندار نہیں ہوتے عموماً نا، اس سب کی بات ظاہری بات ہے، کہیں بھی کوئی بھی بات نہیں کرتا، سارے جھوٹے ہی تو نہیں ہو سکتے نا، سارے فراڈی ہی تو نہیں ہوتے، تو سارے اچھے بھی نہیں ہوتے۔ تو اکثریت بہرحال جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے، یہ اپنا سر ڈھانپ کے نہیں رکھتے، یہ عاجزی سے اپنی نگاہیں جھکاتے نہیں ہیں، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ عاجزانہ نہیں ہوتا، مؤدبانہ نہیں ہوتا، یہ لوگ جماعت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ لوگ جو ہے وہ بدنکاہی سے بچنے والے نہیں ہوتے، یہ لوگ عورتوں کا ڈانس وغیرہ اور یہ ادھر ادھر اس طرح کی محفلوں میں ان کا مطلب سیمینارز میں آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ پھر سمجھ آ جاتی ہے نا یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ تو اب اس جیسا بندہ کوئی کسی کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اس نے کسی کے ساتھ مل کے کوئی ڈونیشن دے دیا، 3-4 لاکھ روپے، 5 روپے کوئی یا 60 لاکھ روپے دے دیا، اس نے کہا چلو یار محفل کرو، میں بھی جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ جاؤں گا، میں بھی کیمرے میں آ جاؤں گا، میرے بھی جو ہے نا وہ اسٹیج پہ بیٹھوں گا تو لوگ مجھے بھی اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اب اس نیت کے ساتھ کوئی محفل کرتا ہے اور آپ جناب اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی، وہ بھی خوش آمدوں والی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ یہ ہے ہمارے نعت خوانوں میں بعض میں نا، تو ان کو میں نعت خواں تو نہیں کہوں گا، بیچارے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ بس 2-4 نعتیں یاد کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دے دیتا ہے، وہ عزت کا نا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چاپلوسی اور یہ سلسلہ نہیں کرنا۔ اپنے سے نا بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا تملق یعنی چاپلوسی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، کفار سے میل جوڑ، ان کی خاطر دین میں مداحنت نہ، اور اہل باطل کے ساتھ تملق و چاپلوسی اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق ہے اور حرام ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا، اسی کو نا منافقین کا فساد فرمایا گیا۔ آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوا کر لیا ہے کہ جس جلسے میں گئے وہیں ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی نا ممانت ہے، ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا بہت بڑا عیب ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات زبردست عرض کرتا چلوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا ایک بندے کا جنازہ پڑھایا، تو سارے ہی کہہ رہے تھے یار یہ اچھا بندہ ہے، سارے ہی کہہ رہے تھے اچھا بندہ ہے، ہر بندہ ہی تعریف کر رہا تھا۔ تو یہ کسی معنی میں ٹھیک بھی ہے، لیکن وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا زبردست ایک جملہ ارشاد فرمایا، تو اپنے مریدوں سے کہنے لگے یار میں نے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا تھا۔ مریدوں نے کہا حضور والا کیوں، سب کہہ رہے اچھا بندہ ہے؟ کہتے ہیں سارے کہہ رہے اچھا بندہ ہے، حرام خور بھی کہہ رہا اچھا بندہ ہے، عورتوں کا ناچ دیکھنے والا بھی کہہ رہا اچھا بندہ ہے، امام صاحب بھی کہہ رہے اچھا بندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بندہ منافق تھا اصل میں، یہ دنیا داروں کے پاس جاتا تھا تو کہتا تھا تم بھی ٹھیک ہو، دین داروں کے پاس جاتا تھا تم کہتا تھا تم بھی ٹھیک ہو، اب یہ کوئی ناچ گانا دیکھنے والوں کے پاس جاتا تب کہتا یہ تم بھی ٹھیک ہو، ڈھول ڈمکنے اچھلنے کودنے والوں کے پاس جاتا کہتا تم بھی ٹھیک ہو، کھیل کود کا تماشا دیکھنے والے کہتا تم بھی ٹھیک ہو۔ اس نے کسی سے بگاڑی نہیں ہے، یہ سب کوئی اچھا کہتا ہے تو حرام خور کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کا دشمن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اگر ان کو بھی اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اچھا بندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اصل میں منافق تھا، میں نے تو غلطی کی اس بندے کا جنازہ پڑھا کے۔ تو ایسے لوگ بھی بعض اوقات میں نے دیکھے ہیں جو سب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں،
پہلے میرے اندر بھی نا یہ ایک عادت تھی کہ میں سمجھتا تھا شاید جو حسن اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ بس جو بات کرے تو بندہ کہ نا مسکرا کے کہتا رہے جی حضور ٹھیک ہے، آپ تو ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں، کیا بات ہے آپ کی. تو میں ذاتی طور پہ خود آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ میں بھی ایسا ہوگا. چونکہ یہ دیکھیں جو تجربہ ہوتا ہے نا انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. تو میں چونکہ میڈیکل سے وابستہ ہوں، بہت سارے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو کچھ باتیں نا تجربے سے سیکھی ہیں میں نے الحمدللہ رب العالمین. اور تجربہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا ہے الحمدللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ سے ہی انسان کو کچھ چیز حاصل ہوتی ہے. لیکن ایک سبب ایک بہانہ ہوتا ہے نا، سبب ایک تجربہ ہو گیا یا سبب ایک بہانہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا. تو میں عرض کروں کہ میں سمجھتا تھا گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.